السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، نوجوانان ملت اور پردہ نشین خواتین، وقت بڑا مختصر ہے تو بغیر مقدمے کے سیدھے موضوع پر آتا ہوں۔ جو عنوان دیا گیا ہے وہ اللہ کے خاطر محبت اور اللہ کے خاطر دشمنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جماعت کو ایک بڑا تحفہ عطا کیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ عقیدے کا۔ عمل کرنے والے تو بہت سارے ہیں، دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن جس شخص کو یا جس جماعت و جمعیت کو عقیدے کا تحفہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہوتا۔ جو عنوان دیا گیا ہے، اس عنوان کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اور عقیدے میں کس باب سے ہے؟ عقیدے کے اندر آپ نے توحید کا اکثر نام سنا ہوگا۔ توحید کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، دوسرا ہے توحید الوہیت، اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ تو یہ جو موضوع ہے اس کا تعلق توحید الوہیت سے ہے۔ اللہ کے خاطر محبت اگر آپ کریں گے تو آپ الوہیت میں پکے ہیں۔ اللہ کے خاطر بغض اگر آپ کریں گے تو آپ الوہیت میں پکے ہیں۔ اگر اس مسئلے میں آپ کمزور ہیں تو بنیادی طور پر آپ عقیدے میں اور توحید میں کمزور ہیں۔ اب یہ موضوع کتنا اہم ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی سے محبت کرنا، کیا کسی سے دشمنی کرنا ضروری ہے؟ کیا انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا؟ انسان عام انسانوں کے جیسے نہیں رہ سکتا؟ یاد رکھیں، اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان بیچ میں لٹکا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم یا تو کسی سے محبت کریں گے یا تو کسی سے دشمنی کریں گے۔ یہ ہماری فطرت کے اندر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہ ہمیں کسی سے محبت ہے نہ دشمنی ہے، تو ایسا انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے۔ ایسا انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الارواح جنود مجندہ، کہ یہ روحیں اللہ کا لشکر ہیں۔ جب لشکر آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کی عادتیں پسند آتی ہیں تو یہ محبت کرنے لگتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی عادتیں پسند نہیں آتی ہیں تو یہ دشمنی کرنے لگتی ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا کسی سے محبت کرنا یا کسی سے دشمنی کرنا یہ آپ کی فطرت کے اندر ہے۔ دوسری چیز، محبت کرنا، دشمنی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو لوگوں سے کٹ کر رہے تھے، نہ ان کا تعلق جماعت سے ہے، نہ ان کا تعلق جمعیت سے ہے، نہ جماعت و جمعیت کی خدمت سے ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بہتر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جو لوگوں کے بیچ میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس انسان سے نہ لوگوں سے جو ملتا ہے، نہ لوگوں سے جڑتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک پیدا کیا اور ایک ہی رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس جماعت سے الگ کرتا ہے تو یاد رکھیے ایسے انسان کے اندر کوئی خیر نہیں، ایسے انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ تیسری چیز، اس عقیدے کو سمجھنا یا اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر اس عقیدے کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو بھی دوستی کرتے ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں، اس کا تعلق دنیا کی حد تک نہیں رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی دوستی دشمنی قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی یہ دوستی دشمنی باقی رہتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دوستوں کا ذکر کیا جو دنیا میں دوست تھے، لیکن جب مر کر اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے تو یہ دشمن ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یاد رکھیں کہ جس نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مقصد کے خاطر کسی سے دوستی کی ہے تو یہ دوست قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک دوسرے کے دشمن بنا کر کھڑے کیے جائیں گے سوائے متقین کے۔ اگر آپ نے کسی سے تقوی کی بنیاد پر محبت کی، اسلام کی بنیاد پر محبت کی، تو یہی محبت فائدے والی ہے، یہی دوستی فائدے والی ہے۔ اور ایک اہم چیز کہ اللہ کے خاطر محبت کرنا، بغض کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے درخت دیکھا ہوگا، ایک درخت ہوتا ہے جس کی بنیادی 2 یا 3 بڑی ڈالیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی پھنٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ڈالیاں ہوتی ہیں۔ آپ جان لیں اللہ کے خاطر محبت کرنا، اللہ کے خاطر بغض کرنا، یہ اسلام کی بڑی ڈالیوں میں سے ایک ڈالی ہے جس کے اندر اور بہت ساری ڈالیاں ہیں۔ اگر اس بڑی ڈالی کو کاٹ دیا جائے تو اس کے ساتھ ایمان کا بہت سارا حصہ چلا جائے گا۔ چلیے اب
انسان کو محبت بھی کرنا ہے، دشمن بھی کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی 3 قسمیں بیان کی۔ یا تو آپ کسی انسان سے مکمل طور پر نفرت کریں گے، یا تو آپ کسی انسان سے مکمل طور پر محبت کریں گے، یا ایک تیسرا ایسا شخص ہوگا جس سے آپ محبت بھی کریں گے، جس سے آپ نفرت بھی کریں گے۔ وہ انسان جو ہماری 100% نفرت کا حقدار ہے وہ ایک کافر ہے، ایک غیر مسلم ہے، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، کھاتا اللہ کا ہے اور گاتا کسی اور کی ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہے اور اس سے دشمنی جتانا ضروری ہے۔ کم سے کم دل سے دشمنی اگر آپ نہیں جتائیں گے، کسی کافر سے خوش ہو جائیں گے تو آپ کی توحید کمزور ہو گئی، آپ کی الوہیت کمزور ہو گئی، آپ نے رب کی ویسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور خاص کر وہ کافر جو مسلمانوں کو ستاتا بھی ہے۔ دوسرا انسان جو ہماری محبت کا مکمل حقدار ہے وہ ایسا مومن اور مسلمان ہے جو فرما بردار بھی ہے اور معاشرے کے اندر ایک ذمہ دار شخص بھی ہے۔ اگر مومن ہے، مسلمان ہے اور ذمہ دار بھی ہے اور مسلم معاشرے میں اچھا کردار ابھاتا ہے تو ایسا انسان ہماری محبت کا پورا ذمہ دار ہے، اگرچہ اس نے کسی کا